اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بن داؤد مساجد فاؤنڈیشن۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک مزدور صحابی کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چومے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا۔ ہمارے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، نبیوں کے امام، مدینہ کے تاجدار، سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کی محنت سے رزق کے حلال کمانے والے کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور ہر طرح سے ایسے لوگوں کی دلجوئی فرماتے اور بڑی چاہت سے انہیں دعائیں بھی عطا کرتے۔ ایک روز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے جن کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ آپ سے بڑے ادب و احترام سے ملے اور سلام کرنے کے بعد مصافحہ کیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں سختی محسوس کی اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے کھول کر پوچھا کہ تمہارے ہاتھ اس قدر سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے باغ میں محنت و مشقت کرتا ہوں، کدال اور کسی وغیرہ بھی چلاتا ہوں۔ اس محنت شاقہ کے باعث میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دونوں ہاتھ چوم لے اور فرمایا، یہ ہتھیلیاں اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے سعد نہیں بلکہ ایک اور صحابی تھے۔ ہاں البتہ ان کی نام کی مشابہت ہے۔ کوئی بھی جائز پیشہ اپنانا اسلام میں برا نہیں ہے۔ جائز اور حلال رزق کے حصول کے لیے انبیاء کرام بھی مصروف عمل رہے۔ چند انبیاء کرام کے معاش کا تذکرہ یہاں پر میں مناسب کرنا سمجھوں گا۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کتابت اور درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی تراش کر کشتی بنائی جو کہ بڑھئی کا پیشہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین زنبیل ڈولیاں بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتیاں اور تعمیر کا کام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بناتے اور شکار کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ کی تجارت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال تک بکریاں چرائی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زنبیل بناتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی اور تجارت بھی فرمائی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔